یہ واقعہ مدینہ منور کا ہے۔ اہل نجران کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے معاملات کے لیے ہمیں کوئی ایسا شخص دے دیجئے جو ہمارے ساتھ جائے اور ہمارے معاملات کو دیانتداری کے ساتھ حل کرے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ سن کر پرجوش ہو گئے۔ ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے حاصل ہو۔ سب کی دلوں میں تجسس تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو اس برے اعتماد کے لیے منتخب فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی طرف دیکھا اور فرمایا، میں تمہارے ساتھ ایسا شخص بھیجوں گا جو سچا اور امین ہے اور وہ تمہارے معاملات بہترین طریقے سے حل کرے گا۔ سب کی نظریں جمی ہوئی تھی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، یہ ہے امت کا امین۔ یہ اعلان ان کی عظمت کا ایسا گواہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی دیانت، انصاف اور امانت کی عملی تصویر ہے۔ میدان جنگ میں ہو یا عام معاملات میں ہو، کبھی جھوٹ نہ بولا، کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہ کی، کبھی ذاتی فائدہ نہیں سوچا، بلکہ ہمیشہ امت اور دین کی بھلائی کے لیے کام کیا۔ اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہیں ہمیشہ اعتماد کی نظر سے دیکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ درجہ عطا فرمایا جو شاید ہی کسی اور کو ملا ہو۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ امانت داری صرف مال کی حفاظت کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک وسیع تصور ہے۔ امانت داری یہ ہے کہ انسان اپنے وعدے کو پورا کرے، ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا کرے، لوگوں کے اعتماد پر پورا اترے۔ اگر آج ہم اپنی زندگی میں دیانت کو اپنا لیں تو گھر ہو یا معاشرہ، امن اور سکون خود بخود قائم ہو جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، آئیے ہم سب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی میں دیانت اور امانت کو لازم پکڑیں، تاکہ ہم بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک معزز ہوں۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔